حضرات کچھ کام ایسے ہیں کہ ہم روزہ رکھ کے بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں وہ، لیکن مکمل طریقے سے جو روزے میں جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے وہ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کر پاتے ہیں۔ جیسے دیکھنے میں آیا کہ روزہ تو رکھ لیا مگر ابھی بے حیائی ختم نہیں ہوئی ان کی۔ روزہ رکھنے کے باوجود بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ موبائل پر اس کی اسکرین پر گانے وغیرہ سنتے نظر آتے ہیں، فلمیں موویز وغیرہ دیکھتے نظر آتے ہیں۔ روزے سے ہیں مووی دیکھ رہے ہیں یا پھر کامیڈی کا کوئی سین دیکھ رہے ہیں اور کوئی کامیڈی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں حضرت وہ روزہ نہیں کٹ رہا ہے تو اس لیے روزہ کٹ جائے اس لیے تھوڑا ٹائم کاٹ رہے ہیں۔ یارا روزہ رکھ دیا ہے تو پھر اب مووی دیکھ کر کے تو ٹائم کاٹے گا، روزہ مکمل کرے گا تو تیرا کیا روزہ ہے؟ گانے سن کے تو روزہ مکمل کرے گا تو تیرا کیا روزہ ہے؟ تو کامیڈی سن کے اگر روزہ مکمل کرے گا تو تیرا کیا روزہ ہے؟ ہاں اگر روزہ مکمل تو یہ کرنا ہے ٹائم تو تیرا پتہ بھی نہیں چلے گا، تو قرآن شریف کی تلاوت کر رمضان شریف میں، اور روزے کی حالت میں ہے درود شریف پڑھ، روزے کی حالت میں استغفار پڑھ، روزے کی حالت میں ہے کلمہ شریف پڑھ، یہ حال ہے۔ یا پھر دین سیکھو، دین کی کوئی بات آپ اگر پڑھے ہیں تو کتاب میں آپ دین سیکھ سکتے ہیں، کتاب پڑھ کر کے آپ دین حاصل کر سکتے ہیں، کسی عالم دین کو سن کر یا اس سے معلوم کر کے بھی آپ دین حاصل کر سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی اپنا آپ ٹائم گزار سکتے ہیں۔ لیکن میرے بہت سے مسلمان بھائی دیکھنے میں آتا خدا را آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو مکمل طریقے سے روزے کی لذتوں سے آشنا ہو جائیں، مکمل طریقے سے روزے کی برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں۔ ہرگز یہ نہ کیا کریں کہ جو بے حیائیاں آپ کی پہلے سے تھیں وہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہیں۔ آپ بے پردہ خواتین کو دیکھنا، بازار چلتے بے پردہ عورتوں کو دیکھنا، بے پردہ عورتوں پر نظر ڈالنا، یہ چیز جو آپ کی روزہ سے پہلے تھی، رمضان کے مہینے سے پہلے تھی، وہ روش پر آج بھی قائم ہیں آپ لوگ، تو پھر یہ روزہ آپ رکھ رہے ہیں، مکمل طریقے سے روزے کا فائدہ آپ حاصل نہ کر پائیں گے۔ گالیاں بکتے ہیں بہت سے لوگ روزہ رکھ کے، گالیاں بکنا تو ویسے بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ جو ہے گالی بک رہے ہیں تو اپنی زبان کو گندا کرتے ہیں، اور پھر عام دنوں میں جب گالی بکنا جو ہے حرام ہے تو پھر یہ بتائیں آپ مجھے کہ روزے کی حالت میں گالی بکنا کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تیرا روزہ بھی مکروہ ہو جائے گا، اور پھر گالی کا عذاب جو ہے وہ برقرار رہے گا تیرے لیے۔ تو پھر گالی سے، گندی زبان سے گریز کریں آپ روزے کی حالت میں۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب بتائیے ایک فرض آپ مکمل کر رہے ہیں، دوسرا فرض آپ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر کہاں روزے کا مکمل آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ آپ روزہ رکھیں تو روزے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھیں، اور رمضان شریف میں تو آپ مکمل طریقے سے وعدہ کر لیں کہ ہم نے اب کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے نماز، کبھی نہیں چھوڑنا ہے نماز۔ رمضان میں نماز پڑھنا شروع کریں، رمضان کے ایک مہینہ نماز پڑھیں تو عادت پڑ جائے گی نماز پڑھنے کی، عام دنوں میں بھی پھر نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر آپ نماز پڑھتے رہیں۔ اور جو آپ سے نمازیں چھوٹی ہیں ان کا بھی حساب لگائیں گے، میں پھر کسی کلپ میں بتاؤں گا آپ کو کہ چھوٹی ہوئی نمازیں کس طریقے سے ہم پڑھیں گے، ان کا ہمارا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، اور کس طریقے سے ہم ان نمازوں کو بھی مکمل کر سکیں، اس لیے کہ نماز کا بڑا سخت معاملہ ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ میدان محشر کا وہ دن جو جانوں کو پگلانے والا دن ہوگا، جس میں لوگوں کے بھیجے ہانڈی کے مانند کھول رہے ہوں گے، جس میں جہنم بڑا قریب لایا جائے گا، جس میں پسینے میں لوگ غوطہ کھا رہے ہوں گے، اس وقت اگر کوئی سوال ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ تو بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ اپنے کاموں میں رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتے، پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یارا روزے کا مکمل فائدہ آپ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ روزہ رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ مکمل طریقے سے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ وہ نمازیں باجماعت پڑھیں آپ حضرات۔ اور کچھ کام ہیں رمضان شریف میں ایسے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں نے دیکھا کہ رمضان کے علاوہ وہ جھوٹ بولتا تھا، اپنا کاروبار کرتا تھا۔ بہت سے لوگوں کے کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، بزنس ہیں، تجارت کے کام ہیں، تو کچھ لوگ جھوٹ بول کر تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، تو ان کا ماننا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر کے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ یارا جھوٹ بولنا تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ عام دن میں بھی اگر آپ جھوٹ بول کے اپنی روزی کماتے ہیں، اور اگر آپ تجارت کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں،
تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، پھر اس روزی میں برکت نہیں ہے۔ لیکن خاص کر رمضان شریف میں آپ کو بتاؤں، آپ کوئی بھی تجارت کرتے ہیں، کوئی بھی مال بیچتے ہیں، کوئی بھی دکان چلاتے ہیں، آپ جھوٹ سے گریز کریں، اس لیے کہ آپ روزہ سے ہیں۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، مشک سے زیادہ۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، مشک و عنبر سے زیادہ اللہ کو پسند ہے روزہ دار کے منہ کی بو۔ پھر جب تو جھوٹ بولے گا تو تیرے رب کو تیرا جھوٹ سے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اپنے رب کو تکلیف نہ پہنچا روزے میں جھوٹ بول کر کے۔ روزہ رکھے ہیں تو جھوٹ بولنے سے بھی توبہ کر لیں۔ آپ جو بزنس کاروبار کرتے ہیں، آپ توبہ کریں، یا اللہ میں جھوٹ سے توبہ کر رہا ہوں، میرے مولا میرے کاروبار میں برکت کرنا تیرا کام ہے، یا اللہ میرے کاروبار میں ترقیاں دینا یہ تیرا کام ہے۔ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں روزے کی حالت میں کبھی کبھی جھوٹ بول کے اپنا کاروبار نہیں کروں گا، میں اپنا کاروبار سچائی کے ساتھ کروں گا۔ بہت سے لوگ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، رمضان میں بھی اسی روش پہ باقی قائم ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے دکانیں چلانے، روزہ بھی رکھ لیا ہے، داڑھی بھی رکھ لیا ہے، لیکن اس باوجود بھی جھوٹ بول کے وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ خدا را باز آئیں، جھوٹ بولنا تو عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ عام دنوں میں بھی اگر جھوٹ بول کے آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، خدا کی قسم ترقی نہیں ہے وہ آپ کی، وہ جھوٹ بولی ہوئی روزی سے جو آپ ترقی کمائے ہیں وہ ترقی نہیں ہے۔ آپ سچائی کے ساتھ اپنا کام کریں، سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کریں، سچائی کے ساتھ آپ اپنی تجارت کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ آپ کو ظاہری طور پر لگے گا فائدہ کم ہو رہا، لیکن اس میں برکت بہت زیادہ ہوگی، اور پھر اللہ کے دن اتنی برکتیں بڑھا دے گا، اتنی برکتیں بڑھا دے گا کہ آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ رمضان شریف میں یہ چیز ہے۔ اچھا، دوسری ایک چیز ہے کہ بازاروں میں زیادہ گھومنے سے گریز کریں، چونکہ ہم بازاروں میں گھومتے ہیں، ہاں کام سے آپ جا رہے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں، لیکن بے فائدہ بنا کسی کام کے ہم بازار میں جاتے ہیں ٹہلنے کے لیے، بھی روزہ گزر جائے گا، ہمارا روزہ کٹ جائے گا اور ہمارا ٹائم گزر جائے گا۔ اس لیے ہم بازاروں مارکیٹوں میں جاتے ہیں، وہاں عریانیت ہوتی ہے، وہاں آپ دیکھتے ہیں برہنہ لڑکیاں، برہنہ عورتیں گھومتی ہیں۔ بازار تو بازار ہے، بازار میں جانے سے تو اللہ کے رسول نے ویسے بھی منع فرمایا ہے کہ بازاروں میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ تو جہاں تک ہو سکے پھر روزے کی حالت میں آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو پھر بازاروں میں جا کر کے گھوم کر کے اپنا روزہ مکروہ نہ کریں، آپ اپنے روزے کا ثواب کم نہ کریں، پھر بازاروں میں جانے سے بچیں۔ آپ اپنے گھروں میں رہیں، اور رہنے کے بعد میں پھر آپ وہاں پر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں، اور بھی آپ نفل عبادت بھی کر سکتے ہیں، یعنی نماز وغیرہ نفلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قضاء عمری بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سارے کام اپنے گھر میں رہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کام ہے، ضرورت ہے، تو آپ بالکل جا سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی اور کام ہے بازار میں جانے کا تو آپ تب بھی جا سکتے ہیں، لیکن بنا کسی مطلب کے، بنا کسی کام کے بازار میں جا کے اپنی آنکھوں کو غیر عورتوں کو دیکھیں، بے پردہ عورتوں کو دیکھیں، روزے کا بھی ثواب کریں، کم کریں، اپنی آنکھوں کو بھی بے حیائی میں شامل کریں، پھر اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان سے گریز کریں، ان تمام باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔